ڈائمنڈ اسٹار آئی ڈی سے سوال یہ ہے کہ جس طرح نسبی رشتہ داری میں میراث ملتی ہے، یعنی بیٹے کو، بیٹیوں کو خاندان میں میت کے انتقال کے بعد میراث ملتی ہے، تو جو رضاعی دودھ شریک رشتہ داریاں ہیں، کسی کا دودھ پیا ہوا ہے تو دودھ پیے ہوئے اولادوں کو کیا میراث ملے گی؟ یہ ان کے سوال کا خلاصہ ہے۔ جواب یہ ہے کہ میراث نسبی رشتہ داری میں ملتی ہے، رضاعی دودھ والی رشتہ داریوں میں میراث نہیں ملتی ہے۔ اگلا سوال ہمارے ایک نوجوان بھائی کی طرف سے ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں ایک بیماری میں، ایک لت میں مبتلا ہوں، جس کو ہم مشت زنی اردو میں بولتے ہیں، استمناء بالید، ہینڈ پریکٹس، ماسٹربیشن، اس طرح کے چیزوں سے جانا جاتا ہے۔ خود لذتی، اپنے ہاتھ سے اپنی شہوت کو پورا کرنا۔ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کامیاب مومن کی جو صفات بتائی، اس میں فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون، کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتے ہیں فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وہ لمٹ کراس کرنے والے ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے اپنی شہوت پوری کرتے ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ کے آئی ڈی پر ہم 3 لنک بھیجیں گے۔ ہم نے 2 مستقل ویڈیو اس ٹاپک پر بنائے ہیں، اس کی تفصیلات پر بنائے ہیں۔ وہ 2 ویڈیو 2 پارٹ میں آپ کو بھیجیں گے۔ اور ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس میں نوجوانوں کے لیے، ٹینیجرز کے لیے، انمیرڈس کے لیے میسیج یہ تھا کہ 13 گائیڈنس، 13 ٹپس اور 13 ہدایات، ہم اپنی شہوت اور سیکشل ڈیزائرز پر کنٹرول کیسے کریں، اس کے لیے 13 ہدایتیں دی ہے۔ یہ 3 لنک ہم آپ کو بھیجیں گے، آپ وہ تینوں ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں، خواجہ معین الدین آئی ڈی سے سوال ہے کہ میری عمر 18 سے 20 سال ہو چکی ہے اور اتنی عمر میں میرے ٹوٹلی بال سفید ہو گئے، تو کیا میں کالی مہندی بال میں لگا سکتا ہوں؟ اس پر بھی ہمارا ویڈیو موجود ہے، لنک ہم بھیجیں گے۔ جواب شارٹ میں یہ ہے کہ صرف کالا رنگ یا کالا خضاب یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ کالے کے ساتھ کوئی اور ملاوٹ ہو، کوئی اور رنگ ہو تو اس کی گنجائش اور اجازت ہو سکتی ہے، پورا ٹوٹلی کالا کلر اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں یونس آئی ڈی سے۔ سوال یہ ہے کہ بچے کو دانت آنے میں سہولت ہو، اس کے لیے گلے میں اس کو طلسمی موتی جیسی کوئی چیز پہنائی جاتی ہے، جس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ اس کے پہنانے سے دانت آنے میں سہولت ہوتی ہے، تو کیا اس کو پہنایا جا سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی بات شریعت سے تو ثابت نہیں ہے، لیکن تجربات سے اور ایکسپیرینس سے اگر یہ ثابت ہوا ہے کہ اس سے دانت آنے میں سہولت ہوتی ہے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ایسے موتی پہنا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ وہ اسٹیل اور سلور کے ہوں گے، تو وہ بچے کو اور لڑکے کو نہ پہنائیں۔ جیسے مرد نہیں پہن سکتا ہے اسی طرح بچے کو پہنا بھی نہیں سکتے، تو وہ اسٹیل اور سلور کا نہ ہو، اس کا خیال رکھا جائے۔ اور اسی طرح 6 گرام مکھن، بٹر، 6 گرام مکھن اور 6 گرام شہد، دونوں کا مشرن بنا کر، دونوں کو ملا کر بچے کے دانت کی جگہ پر لگائیں، انشاءاللہ اس سے بھی دانت آنے میں سہولت ہوگی۔ اگلا سوال گلفام میر راجستھان آئی ڈی سے ہے کہ اکیلے نماز پڑھنے والا تلاوت آہستہ کرے گا یا زور سے کرے گا؟ ان کے سوال کا خلاصہ ہم نے یہ سمجھا ہے۔ تو ظہر اور عصر میں جو امام صاحب جب نماز پڑھاتے تو سرن ہوتا ہے، تو اسی طرح ان 2 نمازوں میں اس کو بھی آہستہ ہی تلاوت کرنی ہے۔ باقی جو 3 نمازیں ہیں اس میں دونوں آپشن ہیں، وہ آہستہ بھی کر سکتا ہے اور تھوڑے سی والیوم کے ساتھ آواز نکال کر بھی تلاوت کی گنجائش اور اجازت ہے، دونوں باتوں کا اس کو اختیار ہے۔